بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کون تھا؟ یزید ابن معاویہ کے 3 بڑے جرم کیا تھے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ موت کے وقت یزید کے بیٹے نے اس کی سلطنت لینے سے کیوں انکار کیا؟ یزید کی قبر کہاں واقع ہے؟ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو تاریخ کے پلید ترین انسان یزید ابن معاویہ کے مظالم اور اذیت ناک اور عبرت ناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی۔ یزید کی حکومت کے دوران دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ امیر معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے مورث ہونے کا بیج بویا، کیونکہ پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنے اولاد کے حوالے نہیں کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک انتہائی نفرت انگیز شخصیت کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یزید کا پہلا جرم واقعہ کربلا تھا اور اسی کے دور حکومت میں اس کے حکم پر کربلا میں آل رسول نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی کہ جب حضرت حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ ناظرین، یزید لعین کا دوسرا جرم خانہ خدا بیت اللہ شریف پر سنگ باری تھا۔ اس نے بیت اللہ شریف یعنی اللہ رب العزت کے گھر پر پتھر برسائے اور اس دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ خدا کو مسمار اور نظر آتش بھی کیا گیا۔ ناظرین، یزید کا تیسرا جرم مسجد نبوی کو پامال کرنا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا، مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین شریفین اور خود خانہ خدا، کعبہ معظمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے رہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی معاذ اللہ بے اذان و بے نماز رہی۔ مکہ و مدینہ حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے۔ اس نے اپنے فوجیوں پر عورتوں کے زنا کو حلال کیا ہوا تھا، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف معاذ اللہ پھاڑ ڈالا اور جلا دیا۔ ناظرین، ملعون یزید کی موت ایک معمہ ہے اور انتہائی عبرت ناک ہے۔ تاریخ اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں پیش کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی پیس نے ایسا تڑپایا جیسے مچھلی پانی میں تڑپتی ہے۔ حمس میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا چاہا کہ معاویہ ابن یزید نے چیختے ہوئے نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر آپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے داغ ہوں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یزید کے والد صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور یزید نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہوا تھا، یعنی معاویہ ابن یزید، اور اسی بیٹے نے کہا کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت سے محروم رکھے جس کی بنیاد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون سے رکھی گئی ہو۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر نازل ہوا۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی اور لاش میں ایسے ہولناک بدبو پھیل گئی کہ قریب جانا مشکل ہو گیا، اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یزید کی موت کا واقعہ تاریخی کتب میں مختلف طریقوں سے درج ہے، اور اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔